بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے چارے عبدالعزیز خلیفہ المسیح خامی تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح جلسہ سلام جلدی کا کامیاب اور بیلجیم کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں اپنے پیارے امام اور تمام دنیا کے عملیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال اصل میں دعوت اللہ سے متعلق ہوتا ہے۔ ابراہیم عملیہ روحانی فرانجیز اول 594 صفحہ سے تو یہ دو چیزیں ہیں۔ بعض مخالفین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے دانی جماعت میں لکھتے ہیں صفحہ 594 پورا سب آیت 10 اعوذ باللہ من الشیطان هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاسی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دین میں تشریف لائیں گے تو وہ اتحاد سے دین اسلام دنیا پاک اور اسلام میں پھیل جائے گا۔ ایک بات یہ دوسری، اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس عاجز پہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو میرا اس میں سوال جو غیرت دوست سے نکلنے کا وہ یہ تھا کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور پھر کسی کو انہوں نے اپنی طرف لے لیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے بتائیں گے آپ؟ کیونکہ برہنی احمدیہ کے خانوں سے 80 میں آپ نے تحریر کی ہے اور مسیح کا دعویٰ تو آپ اس کی بات کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں اگر ہماری رہنمائی ہو جائے دعوت اللہ سے متعلق تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں، تو یہی میرا سوال تھا۔ اس کے لیے میں نے رفیع رضا صاحب شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں۔ محترم رفیع رضا صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری جگہ پر بڑی وضاحت سے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے جو براہین احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے سے متعلق باتیں لکھی ہیں وہ عوام کے عقیدے کے مطابق لکھی ہیں، اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریق تھا کہ آپ پر جب تک وحی اور الہام کے ذریعے سے کسی بات کی وضاحت نہیں کی جاتی تب تک آپ جو اہل کتاب تھے اس کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا ذکر کہیں کیا ہے تو وہ دراصل عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ پر یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے، تو یہ واضح طور پر ازالہ اوہام میں آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا جو وعدہ دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی 1-2 نہیں بلکہ 30 آیات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا۔ قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے اس آیت کے تعلق سے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ غلبہ ہوگا، وہ غلبہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ خود براہین احمدیہ تو ایک چیلنج ہے کہ اس کے اندر آپ نے تمام مذاہب کو جو قرآن مجید کی حقیقت کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اور اسی طرح سے اسلام کی صداقت کے بارے میں جو دلائل آپ نے دیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی کتابوں سے یہ ایسے دکھا نہیں سکتے تو کم از کم ان دلائل کو توڑ کے ہی دکھا دو۔ اس زمانے میں آپ نے 10,000 کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ تو بھائی میرے بات اصل میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے جب بھی کسی نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے مسیح کے آنے کا ذکر ہے۔ تو جو شخص فوت ہو گیا اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کو دہرایا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے جو فوت شدہ نبی ہے اس کے آنے کا اگر کہیں ذکر آتا ہے یا احادیث میں اگر ذکر آتا ہے تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مثیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔
تو اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی ہے وہ بھی وہ سلسلہ موسویہ کی مشابہت کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ جیسے 1400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام آئے تھے، میرے وقت میں بھی، میرے زمانے میں بھی 1400 سال کے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو میرا متبع اور میرا غلام ہوگا، اور وہ مسیح موعود کا عہدہ اس کو ملے گا اور وہ اسلام کے غلبے کے سامان کرے گا۔ تو یہ حقیقت ہے اور یہی بات درست ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ 125 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور 14ویں صدی جس کا انتظار کر رہے تھے لوگ، آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1440واں سال شروع ہو چکا ہے۔ 1440واں سال شروع ہو گیا، وہ کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اب تک؟ اسلام کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ مسلمان فرقوں میں بٹ کے کس قدر سرپھٹول اپنا کر رہے ہیں، کس قدر آپس میں ہی اپنا خون بہا رہے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ اس کو آنا چاہیے تھا اسلام کی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ آنے والے کا جب ذکر کیا جاتا ہے کسی گزشتہ نبی کے بارے میں تو اس کے مسیح کے آنے کا ہی مطلب ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی 1-2 نہیں بلکہ 30 آیتوں سے ان کی وفات جب ثابت ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا، اور تو کیا کہیں اب ہم کہ وہی پرانی لکیر کو پیٹنے والی بات ہی ہے۔